اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا، وہ لامحدود ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، اور وہ ہماری منطق، ہماری سوچوں یا ہماری دنیاوی حقیقت جیسا کہ ہم جانتے ہیں اس سے مختلف ہے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کی مثال کے جیسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ ہم صرف اس کی 99 صفات سے واقف ہیں، جیسا کہ قرآن پاک میں موجود ہے کہ تمام بہترین میں بہترین نام اسی کے لیے ہیں۔ وہ ایک واحد ہے، سب سے بڑا، اس کا کوئی شریک، کوئی ساتھی نہیں، لا شریک ہے، اور وہ خود کافی ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ عزیز ہے، وہ بہت طاقتور ہے، بہت دانا ہے، جس نے سب کچھ پیدا کیا اور جو سب کچھ سنبھالے ہوئے، وہ ہمیں راہ دکھاتا ہے، وہ ہماری حفاظت کرتا ہے، وہ ہماری مدد کرتا ہے، وہ ہمارا مولا ہے، وہ ہمارا آقا ہے، ہمارے سب سے زیادہ قریب، بے انتہا عطا کرنے والا، معاف کرنے والا ہے۔ وہ زبردست ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے اور کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ ہر چیز پہ اپنی قدرت رکھتا ہے، ہر چیز اسی کی ہے اور ہر چیز پلٹ کے اسی کی جانب لوٹ جائے گی ایک مقررہ وقت پہ۔ ذرا اپنے آس پاس ان ان گنت نعمتوں پہ نظر ڈالیں، یہ سورج، یہ چاند، یہ بھیڑ مویشی، یہ فصلیں، یہ دن رات کا چکر، یہ سردی گرمی، یہ زندگی اور موت کے سلسلے، یہ تمام کی تمام تخلیق جس کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں یہاں پر ایک وجہ کی وجہ سے۔ یسبح للہ ما فی السماوات والارض، ہر چیز جو آسمانوں میں اور زمین میں موجود ہے اللہ کی تعریف بیان کرتی ہے۔ آپ اس کی موجودگی ہر جگہ محسوس کر سکتے ہیں پر آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ بے شک اس زمین و آسمانوں کی تخلیق میں اور اس دن رات کے ہیر پھیر میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اگر آپ دیکھیں گے اس زمین کی گردش اور اس کے مدار میں آپ کو ایک مسلسل بدلاؤ ملے گا، اور آپ پائیں گے اس کے اثرات انسانی زندگی کے اوپر۔ جب آپ اس کو غور سے دیکھیں گے، جس طرح یہ جہان گردش کر رہا ہے، یقیناً اس زمین اور آسمانوں کی تخلیق میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور خود تمہاری تخلیق میں اور وہ مخلوقات جو اس نے پھیلا چھوڑی ہیں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین لانے والے ہیں۔ اور اس رات اور دن کے اختلاف میں اور اس میں جو اللہ آسمان سے رزق اتارتا ہے، پھر زندہ کر دیتا ہے اس زمین کو اس کی موت کے بعد، اور ہواؤں کے چلنے میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی حیران کن اور کتنی ضروری ہیں یہ قوتیں، یہ طاقتیں جو ہمارے آس پاس موجود ہیں، جیسے گریوٹی، الیکٹرو میگنیٹزم، اور واللہ عالم کتنی ساری مزید چیزیں جس کو ہمیں ڈسکور کرنا باقی ہیں۔ جتنے بھی عمل جاری ہیں ہمارے آس پاس، جیسے کہ نیوکلیر فیوژن، بخارات کا اوپر آسمان پہ جانا اور اس کا پھر برسنا، اور جس طرح یہ فوٹوسنتھسس کے ذریعے غذائیت تیار ہوتی ہے، اور جس طرح ہم اس کو کماتے ہیں، جس طرح ہم اس کو ہضم کرتے ہیں اس کھانے کو، اور وہ طریقہ کار جس کے ذریعے ہم بچوں کو دنیا میں لاتے ہیں، ہر چیز، یہ نظام جس طرح چل رہا ہے، اس میں چھپی خوبصورتی اور اس کے پیچھے حکمت واقعی حیران کن ہے اور تعریف کے لائق ہے۔ ہر چیز جو ہم آس پاس دیکھتے ہیں وہ ہماری سوچ اور بیان سے باہر ہے۔ بے شک یہ بہت طاقتور اور کسی دانا ہستی کا کام ہے جو وہ سب کر سکتا ہے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ نے جو یہ ہمیں حواس دیے ہیں اس کا ایک مقصد ہے تاکہ ہم مشاہدہ کریں، جانیں اس کی قدرت کو، اس کی قدرت جو کہ بھری پڑی ہے انعامات سے، معجزات سے، نعمتوں سے اور نشانیوں سے، ان کے لیے جو سوچ و فکر کرتے ہیں۔ ساری زندگی ہم پوری کوشش کرتے ہیں اس بات کو سمجھنے کی کہ یہ سب کیسے وجود میں آیا اور ہمارے وجود میں آنے کا مقصد کیا ہے۔
ہمارے رب نے ہمیں اس طرح تخلیق کیا ہے، اس طرح پروگرام کیا ہے کہ ہم مسلسل جواب تلاش کرتے رہتے ہیں، سچائی کی تلاش میں، حق کی تلاش میں۔ اس نے ہمیں تخلیق کیا، ہمیں تیار کیا، ہمیں یہ حس دی کہ ہم اوزار بنا سکیں یا ایک دوسرے کے ساتھ ہم کلام ہو سکیں۔ اس نے ہمیں لکھنا پڑھنا سکھایا، اور اس نے وحی کے ذریعے اپنے پیغمبروں پہ علم اتارا۔ تمام پیغمبر ایک ہی پیغام لائے، لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں، کوئی الہ نہیں سوائے ایک اللہ کے، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے۔ وہ ایک واحد خالق ہے، باقی سب مخلوق ہے۔ اس نے ہر قوم کی طرف اپنے پیغمبروں کو بھیجا تاکہ ہم لوگ بھٹکتے نہ پھریں۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہم اس کو جانیں، اس کو پسند ہے جب ہم اس کے بارے میں پوچھ گچھ کرتے ہیں یا جب ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں لوگوں کے درمیان یا تنہائی میں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم پہلے اس کو سمجھیں، اس کو جانیں۔ ہم کیسے اس سے محبت کر سکتے ہیں اگر ہمیں اس کی صفات کے بارے میں نہ پتا ہو؟ کیسے ہم اس کی عبادت کر سکتے ہیں بغیر اس کو جانیں؟ یاد کریں اس کے ناموں کو، اس کی صفات کو، اور ان کا استعمال کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارنے کے لیے اس کی الگ الگ صفات کے واسطے دے کے اسے پکاریں، اور اس کے اسی ناموں کے سہارے اپنی زندگی بسر کریں۔ اللہ کا علم آپ کے ایمان کو بڑھاتا ہے۔ اس کا ہر نام، اس کی ہر صفت ایک نیا تجربہ، ایک نئی طاقت بھر دیتا ہے ہمارے ایمان میں، ایک نئی راہ کھول دیتا ہے اپنے رب کی جانب۔ اور یہ عمل اللہ کو جاننے کا خود عبادت ہے۔ اللہ کو سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری سمجھ کی حدود کیا ہے۔ ہم اس خلا اور اس وقت کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ ہمیں کوانٹم فزکس کے قوانین کے بارے میں کیا خبر ہے؟ آج تک، ابھی تک ہمیں کوئی اندازہ نہیں کہ کتنے ستارے یا کتنی مخلوقات موجود ہیں۔ ہم کتنا جانتے ہیں اپنے خود کے بارے میں یا ان لوگوں کی قسمتوں کے بارے میں جو ہمارے آس پاس موجود ہیں؟ ہم واضح دیکھ سکتے ہیں کہ ہم بہت کمزور اور محتاج ہیں، اور کتنا کم علم دیا گیا ہے ہمیں۔ ہماری سوچ و سمجھ کتنی محدود ہے۔ اگر ہم انصاف کی بات کریں تو ہم ابھی تک ایٹم کو نہیں سمجھ سکے، وہ چھوٹے میں چھوٹا ذرہ۔ سوچیں، اس کا کوارکس، لیپٹونز، بوزون اور مزید نہ جانے کتنے ذرات اس کے اندر موجود ہیں۔ بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے۔ ہمارے باپ دادا کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ ایٹم بم بھی کوئی چیز۔ یقیناً ہمیں ایک کبھی نہ ختم ہونے والی لمبی زندگی چاہیے، اور مزید طاقتور دماغ، اچھی صلاحیتیں، ہائی ٹیک گیجٹس، تاکہ ہم ان ان گنت مخلوقات کو اور ان کے وجود میں آنے کے مقصد کو سمجھ سکیں۔ اور اپنے خالق کو سمجھنا یہ ایک بالکل الگ پہلو ہے۔ اگر آپ کو اللہ کے بارے میں جاننا ہے، اگر آپ کی خواہش ہے جاننے کی کہ اس نے آپ کو کیوں پیدا کیا، اس کے احکامات کیا ہیں، یا وہ کس چیز سے آپ کو آگاہ کر رہا ہے، تو آپ قرآن پڑھیں، اس کو پکارو، اور انشاءاللہ تم اس کو پالو گے، ظاہر بھی اور باطن بھی۔ جب اللہ بات کرتا ہے اپنی روح کی، اپنے ہاتھوں کی، اپنے چہرے کی، یا اپنی کرسی، عرش، قلم یا حجاب کی، تو یہ سب نشانیاں ہیں سمجھنے کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں اس پہ، وہ جو اس پہ پورا بھروسہ کرتے ہیں، وہ اس سے ملاقات کریں گے، جو صبر کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں اس دن کا، اور اس دن وہ سب سمجھ جائیں گے ان باتوں کی حقیقت جن کے بارے میں یہ لوگ آپس میں بحث کیا کرتے تھے، جو پردے میں تھی۔ لہٰذا غور سے سنیے، ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے جب تک ہم زندہ ہیں۔ صرف جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو یہ موقع ملے گا کہ وہ روز محشر اپنے رب کا دیدار کریں، اور تب ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارا رب کتنا خوبصورت اور کتنا طاقتور ہے۔
انشاءاللہ۔ جانے سے پہلے ایک مشہور کوٹیشن ہے، اللہ کا علم آدھا توحید ہے اور آدھا توحید اللہ کی عبادت ہے۔ جو بھی اللہ سے ملنے کا خواہش مند ہے، اللہ بھی اس سے ملنے کا خواہش مند ہے۔ سبحان اللہ۔